پہلے سے ہی بے گھر ہو چکے فلسطینیوں کو اب سیف زون قرار دیے گئے علاقے سے نکل جانے کا اسرائیل نے حکم دے دیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے بمباری کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں تیسری مرتبہ آپریشن شروع کر دیا۔ ایسٹرن علاقے میں رہائشی عمارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری سے 70 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ زبردستی بے دخلی کا حکم دے دیا، جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی افواج کے حملے جاری ہیں۔ غزہ شہر میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کا قافلہ بھی اسرائیلی حملے کی زد میں آیا۔ ادھر غزہ میں مزید 2 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی یرغمالیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ غزہ میں دستی بم دھماکے میں ایک اسرائیلی فوجی افسر ہلاک ہو گیا۔ يا ساتر يا رب يا رب، قصف مربع كامل في مواصي خان يونس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سلطان هادي السلطان السلطان. يا ساتر يا شباب يا شعبنا يا شباب، ايش فيه يا ساتر يا ساتر، ايش فيه ايش فيه؟ الباب اجى من هنا لحد ادھر غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے مارٹر گولوں سے سینٹرل غزہ کے البرج کیمپ میں صہیونی فوج کو نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ الیاسین 105 راکٹوں سے صہیونی فوج کے ایک D9 نامی بلڈوزر اور ایک مرکبہ ٹینک کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کے مطابق تل السلطان کے الفرقان محلے میں واقع ایک گھر میں موجود کئی فوجیوں کو بھی بم دھماکے سے ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ میں مڈل ایسٹ میں مضبوط اتحادی تھے اور رہیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ روانگی سے پہلے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ کی صورتحال میں امریکہ کو اسرائیل کی ضرورت رہے گی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو بائیڈن کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کا آئندہ صدر کون ہوگا اور کون نہیں۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں امریکہ کا مضبوط ترین اتحادی تھا اور رہے گا۔ اسرائیلی پی ایم نے کہا کہ امریکی قیادت سے حماس کے قبضے کے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سمیت غزہ کے امور پر بات چیت ہوگی۔ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت کومان کانسیپٹ اسکول، واجبی فیس میں معیاری تعلیم، قابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیر نگرانی، دینی اور عصری علوم ایک ساتھ، جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لیب۔ بنائیے اپنے بچوں کو حفاظ ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹرپرنرز یا لیڈرز۔ بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ، مفت داخلے جاری ہیں۔ کومان کانسیپٹ اسکول کے ڈائریکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز۔ پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس۔ ایڈمیشنز آر اوپن۔ کومان کانسیپٹ اسکول، علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن۔